1859 سے انہوں نے یہ کچھ ورکس کرنے شروع کیے. سینٹرل باری دوب کنال، راوی پہ کنالز بنائے، چناب پہ کنالز بنائے، اور پھر کئی پروجیکٹس ہیں. میں ساری ڈیٹیل لوں گا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ 1859 سے 1920 تک یہ سلسلہ جاری رہا. نئے نئے بلاکیجز دریا کے اوپر ڈالے گئے اور سندھ کا پانی کم ہوتا چلا گیا. اس وقت واقعی ایک جیسے ابھی ایک اضطراب ہے لوگوں میں، یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اننڈیشن کنال سوکھ رہے ہیں، آپ کا پانی جو ہے آپ اوپر روک دیتے ہیں، جو نیچرل ہماری اریگیشن تھی وہ ختم ہو رہی ہے. اس وقت انگریزوں نے 1920s میں سکھر براج پروجیکٹ بنایا. 1932 میں وہ کمپلیٹ ہوا، اور اسی وقت پھر وہ کئی کمیشنز بنے. جب یہ مسئلہ شروع ہوا سارا، ایک آپ کو اور بات بتا دوں، میں گریٹر تھل کنال جا کے اب بنائے، انفارچونیٹلی 2000s میں بنائے، نہیں تو یہ 1918 میں پہلی بار شروع ہوا تھا اور انگریز نے اس کو بند کرایا تھا کہ جی یہ سندھ کا پانی لے جائے گا. اگین میں اور بھی کچھ باتیں بتاؤں گا. It is not between Sindh and Punjab. It is for the economic survival of our people, جس کی میں بات کر رہا ہوں آج. تب سے 3-4 بار کوشش ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی ایک ڈکٹیٹر کے زمانے میں انفارچونیٹلی وہ کنال بن گیا اور کمپلیٹ ہوا. سر سکھر براج بنا، اس کے بعد بھی ہمیں پرابلمس تھے. تو اس وقت پہلے جیسے میں نے ایک نام ابھی مجھے اگر صحیح یاد ہے، ایک اینڈرسن کمیشن پہلے بنا، پھر ایک راؤ کمیشن بنا. 1945 میں انڈیپینڈنس سے پہلے ایک اگریمنٹ دونوں صوبوں کے درمیان، اس لیے مسئلہ ہوتا رہتا تھا. اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس کو شوق ہے، سکھر براج میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی لائبریری ہے، ادھر چلے جائیں، ادھر جا کے بیٹھیں. آپ کو پورا دن، آپ کئی دن بیٹھ سکتے ہیں ادھر. وہ جو 1945 کا سندھ پنجاب اگریمنٹ تھا، وہ راؤ کمیشن کے تحت اس کی ہوئی تھی ساری ڈیلیبریشنز. اس کا اگر آپ دیکھیں گے، اس میں سندھ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا چیف انجینئر سندھ، اور پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہا تھا چیف انجینئر پنجاب.